السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ ہر سال اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کی آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس سرکاری سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سطح پر بھی لوگوں کو دی جاتی ہے، اور خاص پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چھاتی کے سرطان کا، اس کا حل تلاش کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم موجود ہیں JPMC میں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹس ہیں۔ ہم بھی اسی سبجیکٹ پہ آج بات کریں گے اور آپ تک آگاہی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح عیسیٰ صاحبہ، آپ ڈائریکٹر ہیں ریڈیولوجی ڈاکٹر عیسیٰ لیب کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گھنشیام روتانی صاحب، آپ جنرل سرجن ہیں JPMC میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفینہ سمرو صاحبہ، آپ اسپیشلسٹ ہیں بریسٹ کینسر کی سرجری کے حوالے سے اور اس شعبے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جے پال چھاپیا صاحب، آپ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں PMA کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر رفینہ سمرو صاحبہ۔ بریسٹ کینسر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں آج بھی گو کہ پورا مہینہ اب ہم موبائل ٹون پہ بھی میسج سن رہے ہیں، میڈیا پر بھی اتنا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان موضوعات پر یا پرائیویٹ باڈی پارٹس کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ذرا فرمائیں کہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل نکلنا ہوگا۔ ہم بہت زیادہ اس میں آپ کو 20-25 سال پہلے بتاؤں کہ اگر میں نے یہ ویڈیوز بنائی تھی تو کوئی بھی ویڈیو ریلے نہیں ہو سکی تھی، اور کیونکہ اسلام آباد میں سینسر بورڈ نے سب بنا کر دیا تھا۔ وہاں سے آج ہم اس سفر تک آئے ہیں کہ آج ہم رنگ ٹون پہ بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وی ہیو کم اے لانگ وے۔ لیکن آبویسلی لانگ وے تب ہمیں نظر آ جائے کہ جب ہماری اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی میں نظر آتا ہوا نظر آئے، وچ وی آر سینگ، بٹ اٹس اے لانگ وے کہ ہم کو اور ارلی ڈائگنوس ہو جائے، بیکاز پوری بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان خواتین کو جلدی سے جلدی اسٹیج پہ ڈائگنوس کریں۔ اچھا، یہ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں ہر جگہ مسئلہ ہے، امریکہ میں اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم آل اوور دا ورلڈ دیکھتے ہیں اور فیگر سامنے آتے ہیں تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا زیادہ مسئلہ ہے، اور اپنے ریجن میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے اندر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، بیکاز ہمارے پاس شرح جو ہے آپ انڈیا سے دیکھیں، اتنا نیبرنگ کنٹری، ہم کہتے ہیں ہمارا تقریباً رہن سہن ایک ہی جیسا ہے، بٹ ون آف دا پوسٹولیٹڈ چیزیں یہی ہے کہ ایک ہم لوگ جو ہے گوشت خور زیادہ ہیں، اور وہ لوگ زیادہ تر ویجیٹیرینس ہیں، ہماری مرغن غذائیں زیادہ ہیں، اینڈ آئی تھنک اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو دس از اے فیمیل ہارمون ڈیپینڈنٹ ٹیومر، اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہماری ساری جتنی پولٹری ہے ان کو ہم ہارمونز دے کے تاکہ وہ جلدی چوزے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اگر بھینسوں کو دودھ کو دیکھیں تو ان کو ہارمونز دی جاتے ہیں، ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ بہت زیادہ کیمیکلز اینڈ پیسٹیسائڈز، اس سے کنٹامینیشن ہے۔ That can be possible reasons۔ اور دوسری ایک اس کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ہیز بین ریٹڈ جس میں انٹر میرجز کا سب سے زیادہ ریٹ ہے، تو اگر انٹر میرجز ہیں تو آپ کی جینیٹک ٹرانسفارمیشن کی بھی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فرح آپ فرمائیے کہ جو ارلی ڈائگنوس کی بات ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بات بریسٹ کینسر کی نہیں ہے، کسی بھی شعبے کے اندر یا تو ہم بہت بہادر قوم ہیں، ہمیں نہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے۔ تو اور دوسرا خواتین کے معاملے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لاپرواہی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا تھوڑی سیکریفائز بھی ہوتا ہے خواتین کا کہ پہلے شاید وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، اپنی فیملی کو دیکھتی ہیں، اور وہ خود سیکریفائز کرتی ہیں کہ میں شاید ایسی خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو یہ جو لیٹ ڈائگنوس ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں، یا جو آپ کے پاس ٹیسٹ کروانے خواتین آتی ہیں اس میں ریشو کیا ہے؟ اب کیا لوگ جلدی آ رہے ہیں اس کو ڈائگنوز کروانے کے لیے؟ بالکل، آئی تھنک اب کیونکہ اویئرنیس اتنی ہو رہی ہے بریسٹ کینسر کی، تو فریکوینسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ان فیمیلز کی جو ڈائگنوسس کی طرف آتی ہیں۔ لیکن سب سے المیہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ
عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے لاسٹ رکھتی ہیں, اور ڈاکٹر رفینہ بھی اگری کریں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے, اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی نہیں دیتے. تو اب جیسے جیسے کہ اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایکسیپٹنس ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم اپنی باڈی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تھوڑا سا, جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے فرمایا کہ اب ایکسیپٹنس ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن بہت ساری ایسی جگہ پہ لوگوں میں ابھی تک ہمارے کلچرل جو نارمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں, اور ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ڈائگنوسس بڑھتی چلی آ رہی ہے, لیکن ڈائگنوسس کا ریلیشن اس وقت ہی ہے ظاہر ہے جب اس کو آیا پتہ ہوگا کہ اس کو چیک اپ کرانا ہے, اس کو کب چیک اپ کرانا ہے, کیا کیا ٹیسٹ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اور سب سے بڑا تو فیمیل کا فیئر ہی ہوتا ہے ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ چھاتی کا سرطان ہو جائے. تو ہر فیمیل کے دماغ میں یہ ہوتی تو ہے چیز, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں کہ کرنا کیا ہے. ڈاکٹر گرشام صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اس وقت ہم جے پی ایم سی میں موجود ہیں, جنا جو ہاسپٹل ہے سرکاری ادارہ ہے, اور آف کورس یہاں پہ سب چیزیں فری ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی ہے. تو ایک فائنینشیل میٹر بھی اس میں بہت زیادہ ہے ہیلتھ کے معاملات کے اندر, اور ایک یہ ہماری متوسط طبقے کی آبادی کے اندر, غریب آبادی کے اندر ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم گئے ڈاکٹر کے پاس تو پھر اس کا مطلب ایک نیا خرچہ جو ہے شروع ہو جائے گا. تو کیا فیسلٹی ہے ہمارے سرکاری اسپتال کے اندر بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کے حوالے سے, اس کے علاج کے حوالے سے, سرجری کے حوالے سے؟ دیکھیں جنا ہاسپٹل میں آلموسٹ جو بھی ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے بریسٹ کینسر کی وہ اویلیبل ہے فری آف کاسٹ. لیکن ہمارے پاس پاپولیشن آتی ہے تقریباً غریب پاپولیشن زیادہ آتی ہے, اور ارلی اسٹیج میں پریزنٹیشن بہت ریئر ہے. اگر میں کل میں جنوری سے لے کے کل سپٹمبر کا ڈیٹا نکالا تھا, جنوری 2021 کا, تو ہمارے پاس ٹوٹل 6 کیسز آئے ہیں جو ارلی بریسٹ کینسر میں جس کو ہم اپ فرنٹ سرجری کرتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس سارے ایڈوانس کیسز آتے ہیں جس کو کیموتھراپی کے لیے پہلے بھیجتے ہیں, پھر سرجری ہوتی ہے, پھر ریڈیو کیموتھراپی. تو اس کا صرف جو ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن ہے وہ لمبا ہوتا ہے, اس وجہ سے کافی کمپلائنس کا بھی کہیں پہ مسئلہ آتا ہے کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ارلی آنا چاہیے یہاں پر. اور تو اگر کوئی ارلی آ جائے گا تو کیا مثلا ایک سرکاری اسپتال کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ جناب لائنوں میں لگنا پڑے گا, پورا دن خراب ہوگا, تو کیا صورتحال کیا ہے؟ اس طرح یہ ہے کہ ہم جہاں پہ میلیگننسی کی بات آتی ہے نا, وہاں پہ ہم اس پیشنٹ کو نہ کوئی لائن میں لگاتے ہیں نہ کوئی لمبی ڈیٹ دیتے ہیں, اس کو پریارٹی ہوتی ہے میلیگننسی. میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو بولتا ہوں کہ سب سے بڑی سفارش تمہاری بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. تو بینائن کیسز کو تو ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں جو ڈیٹ چل رہی ہے سرجری کی, لیکن میلیگننسی ہم پریارٹی پہ ہوتی ہے, میلیگننسی کو لنگر آن نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جیپال صاحب فرمائیے, اب جو اویئرنیس دی جا رہی ہے, مثلا بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ رنگ ٹون ہے, اب آپ کی اویئرنیس کے لیے دی جا رہی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی کو کال کر رہے ہیں تو یہ کیا سن رہے ہیں, لوگ اسپیکر بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا کہیں پر جو ہے سیشنز ہو رہے ہیں, آپ بہت زیادہ سیشنز کرواتے ہیں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو مثلا لوگ سن رہے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں اس موضوع پر, اپنی معلومات بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اور صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی, ویسے 1% مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے بریسٹ کینسر, لیکن یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو صحیح طرح سے, اپنی بلانگنگس کو صحیح طرح دیکھ سکیں. بالکل آپ نے صحیح بولا. دیکھو اویئرنیس سیشن کا 100% اثر ہوتا ہے, اور ہم نے اویئرنیس سیشن صرف میڈیکل کالجز میں نہیں کیے, ہم فیکٹریز میں بھی گئے ہیں. ابھی پرسنل ہائیجین پہ میں کر کے آیا ہوں ایک فیکٹری کے اندر, اور تو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور 100% اس کا اثر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کا اس میں رول کم ہے. پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں یہ ٹون تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ٹی وی پہ ٹاک شو آپ تو آج ٹی وی سے کر رہے ہیں, پی ٹی وی پہ کوئی نظر کیوں نہیں آتا, دوسرے چینلز پہ؟ تو جتنا میکزیمم ہم بات کریں گے اس پہ, ہمارے سلیبس میں کیوں نہیں چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ بچے پڑھیں, تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا مجھے پتہ ہے اتنے نرسنگ بیٹھی ہیں جو بی اے سی ہوتی ہے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, آیا ان کو کتنا سکھایا جاتا ہے؟ پھر ایک گائناکالوجسٹ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو ٹائم دے, اس کو سمجھائے. لیکن ہم کمرشل زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں میکزیمم مریض دیکھوں, تو وہ اس کو جو بی اے سی کی طرف جاتی ہی نہیں ہے. جب تک مریض کمپلین نہیں کرے, نتیجہ تو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے گائنوکالوجسٹ کی کہ وہ اس کو دیکھے. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں
یہاں پر بھی سول ہاسپٹل میں بھی انڈس ہاسپٹل میں بھی بہت سارے ہمارے چیریٹی ہاسپٹلز جو ہیں یا جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں بہت معیاری ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں اور مشینری بھی ہے, ایون مشینری بھی ہے, ٹیسٹ فیسلٹیز بھی ہیں, یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک آبادی بہت بڑی ہے تو وہ ایک دباؤ ہے جس کی وجہ سے ایک مسئلہ آتا ہے. ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کا مہینہ اور اس مہینے میں بات ہو رہی ہے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد اقبال خان صاحب, ہیڈ آف سرجری ہیں JPMC میں. سر فرمائیے کیسے دیکھ رہے ہیں سر پاکستان میں اویئرنیس پر حکومت یا آپ جیسے ادارے صحیح کام کر رہے ہیں, لوگ تک آگاہی پہنچ رہی ہے, اس کی جو یعنی یہ معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر کا, خواتین اس بات کو سمجھ رہی ہیں, ارلی سٹیج پہ آپ تک لوگ پہنچ رہے ہیں, علاج ہو رہا ہے, کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں سر؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیلے جو آ رہا ہے وہ پور سوشو اکنامک, ایک تو ریزن یہی ہے کہ ان کا آنا جانا, ان کو خرچ ان کا کیسے وہ آ رہے ہیں, اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شائنس سب سے بڑی بات یہ, اور پھر جو ایک ہماری 2018 کی جو اسٹڈی ہے جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ یہ ڈیلے ہوتا کیوں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو شائنس ہے, دوسرا یہ ہے کہ روحانی اور پھر عطائیت, چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اچھا ان کو کہہ دیا جاتا ہے, دیکھیں سب سے بڑا جو ڈر ڈالا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ بایوپسی نہیں کرانی, اگر آپ اس کی بایوپسی کرائیں گے تو پورے جسم میں پھیل جائے گا. حالانکہ ارلی اگر ڈائگنوزڈ ہوگا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اگر اس کی سرجری ہو جائے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جائے تو وہ پھیلنے کا سوال نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک آدھ ایگزامپل, کسی کا ایڈوانس کیس تھا, اس کی بایوپسی ہوئی, وہ آلریڈی میٹاسٹیسائز ٹیومر تھا جو پوری باڈی میں پھیل چکا تھا, اس کو انہوں نے کیا, اور یہ اتنا عام ہے کہ لوگ بایوپسی سے ہی ڈرتے ہیں. اگر ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل سے ہمیں ان کو مطلب کنونس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی بایوپسی آپ کا کچھ نہیں کرے گی, ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں سیریز آف اسٹڈیز ہیں, اس میں پھر ہمیں CT اسکین کرانا ہے, کچھ ہارمونل اسٹیٹس دیکھنا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی ہے. تو وہ سب جناح اسپتال میں بالکل فری ہیں, اور ہمارے پاس بہت اچھے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ایوری تھنگ یعنی الٹرا ساؤنڈ سے لے کے اور ایڈوانس اسٹڈیز جیسے میموگرام ہے وہ فری آف کاسٹ ہمارے جناح میں اویلیبل ہے. جی ڈاکٹر رفینہ آپ فرمائیے کیا فیئر ہے لوگوں کا, ڈر کیا ہے؟ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. بالکل, جو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کہ لوہا لگنے سے پھیل جاتا ایک مت ہے, اور میرے ساتھ اسی طریقے سے دیر آر n نمبر, اور میں نے اس دن متس گننا شروع کیا تو میں 29 پہ آ کے رکی تھی. تو اتنے زیادہ مسکنسپشنز ہیں ہماری اس بیماری کے بارے میں, لوگ واقعی ڈرتے ہیں. لیکن وہ پرانے زمانے چلے گئے کہ لوگ گٹھلی نکالتے تھے, آدھا آدھا کر کے دیکھتے تھے اور شکل دیکھ کے بتاتے کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز کتنا بھی ایکسپیرینسڈ کون ہو, آپ پیتھولوجی سے تو میچ نہیں کر سکتے. اینڈ پیپل ور ڈوئنگ اننیسیسری سرجریز ان پیشنٹس جن کو کینسر نہیں تھا. تو لیکن بایوپسی سے کے بغیر میرے خیال میں اگر کوئی کینسر ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, بی اٹ سرجری یا سسٹمک تھراپی, وہ میرے نظر میں گناہ ہے. جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 9 میں سے 1 خاتون جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہی ہیں. اسی طرح جو فگرز آتے ہیں بریسٹ کینسر کے, اس میں اگر 100 پیشنٹ آتے ہیں تو 1% چانس جو ہے وہ مردوں کے حوالے سے بھی ہے. تو وہ ذرا فرمائیں, کیونکہ یہ صرف سبجیکٹ خواتین ہی کا ہی سمجھا جاتا ہے. مردوں میں بریسٹ کینسر ہے بہت ریئر. جیسے پچھلے اگر 3-4 سال کی بات کریں تو ہم نے صرف 2 میل پیشنٹ آپریٹ کیے ہیں وتھ CA بریسٹ. تو لیکن ٹریٹمنٹ کورس ان کا تھوڑا سا ویریبل ہے, لیکن آلموسٹ یہی ہے. اور فیمیلز میں کیونکہ ہمارا 3 پیشنٹ میں کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتا. یہ جو سسٹ ہوتی ہے مردوں میں اس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے عموماً, تو سسٹ کو بھی اس سے ریلیٹ کریں گے آپ؟ سسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر ہے. سسٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بریسٹ کینسر ہے, لیکن انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے. جو بھی بریسٹ میں گلٹی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے, جیسے میڈم نے کہا, کسی ٹرینڈ بندے کو دکھانا ضروری ہے, کسی ٹرینڈ سرجن کو دکھانا ضروری ہے. تو اس کو ایسے نہیں کہ ہم جس کو بینائن سمجھ رہے ہیں آگے چل کے وہ پتہ چلے کہ میلیگننسی تھی اور پھر
تو یہ بھی ہے. دوسرا ہمارے پاس ینگر خاتون بھی آج کل پچھلے 2-3 سال سے زیادہ آ رہی ہیں وتھ بریسٹ کینسر اور ایڈوانس بریسٹ کینسر. اور یہ میڈم سے بھی کمنٹ لیں گے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگ پیشنٹ ہیں ان کا کینسر زیادہ ایگریسو ہے جو اولڈ ایج ہے ان سے. تو اس کی وجہ کہیں فوڈ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جس طرح کا فوڈ استعمال کر رہے ہیں ہم؟ میرے ڈیٹا میں 7% آر ان دیئر سیکنڈ ڈے, یعنی 20 سے 30 سال کے عمر میں ہے. تو فوڈ وی کی ناٹ پن پوائنٹ بٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس. جینیٹک ٹیسٹ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ارلی میرج کی طرف جائیں اگر تو شاید یہ بہتر ہو سکتا ہے. لیس دین فرسٹ پریگننسی لیس دین 35 ہیز اے پروٹیکٹیو افیکٹ. اچھا, تو اس کی وجہ سے آپ کو میں ایک چیز کہوں, سسٹ کا بات کر رہے تھے. سسٹ کا مطلب ہے پانی کی تھیلی, جو کہ جیسے ایج ریلیٹڈ چینجز آتی ہیں بریسٹ میں, فیمیلز میں وہ آتی ہیں. مردوں میں سسٹ بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر سسٹ ہے تو جنرلی سسٹ کو بینائن یا ہارملیس سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر الٹرا ساؤنڈ میں سسٹ کے اندر کوئی سسپیشیس ایریاز نظر آئیں تو ان کی بھی بایوپسی ہونی چاہیے, کیونکہ انٹراسسٹک نیوپلازمز فیمیلز میں ہو سکتی ہیں. آئی تھنک میلز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میلز کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے اور فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے, اور نرسنگ پروٹیکٹیو ہے, اور تو یہ ساری چیزیں. اور ورکنگ مدر ہے تو کس طرح سے اس کو سپورٹ کیا جائے ڈیورنگ دس ٹائم دیٹ شی از فیڈنگ, جب فیڈ کرا رہی ہے بچے کو. جی, ہمارے سامنے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات بھی ہیں اور بہت سے ایکسپیرینسز یہ اپنے شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج بات کر رہے ہیں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے. اکتوبر کے مہینے میں بہت فوکس ہوتا ہے اس پہ اور پورے مہینے اویئرنیس دی جاتی ہے. ہمارے سامنے JPMC کے میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ کالج کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. ان کی جانب بڑھنا چاہیں گے. کیا خیالات ہیں آپ کے, کیا جذبات ہیں, کیا سوالات ہیں؟ جی فرمائیے. شکریہ آپ کا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر صبا ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز ہاؤس آفیسر ایٹ S26 JPMC. بہت اچھی گفتگو کی پینلسٹ نے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے مسکنسیپشنس اور متس پائے جاتے ہیں, جیسا کہ پینلسٹ نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی. اب وہ میڈیکل سے بھی ریلیٹڈ ہیں, لائک بایوپسی سے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ بھی اور ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ طرح کے, لائک فار ایگزامپل جو کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے اندر طرح طرح کے وہمات پائے جاتے ہیں اور وہ اس کے علاج کے لیے دوسرے قسم کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ دوسرا, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہر چیز کو گوگل کر لیتے ہیں, اور جو بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ الگ طرح کے طریقے اور علاج بتاتے ہیں. تو بہت سارا ٹائم جو ہے جس میں ہم بہت امپیکٹ لا سکتے تھے تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک جو متس ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ بہت زیادہ متس ہیں. جو آپ کے سوال ہے اس میں بہت سی کہ آپ جو ہے انڈر گارمنٹس کے ریلیٹڈ ہیں, کینسر مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں, ان سے کنٹیجیس ہے, ان کو لگ جائے گا, جوانوں کو نہیں ہوتا, بوڑھوں کو ہوتا ہے, اینڈ جیسے میں آپ کو ذکر کرتی سو آن اینڈ سو فورتھ بہت زیادہ ہیں. تو آئی تھنک اگر میرا ذاتی یہ ہے کہ جب تک آپ کسی ڈاکٹر کو ٹرسٹ نہیں کرتے تب تک نو میٹر واٹ یو ڈو, آپ کتنے ہی ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے جائیں, آپ کبھی بھی وہ نہیں ہوں گے. ہر پڑھے لکھے آدمی کو, باشعور آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی نالج بڑھائے اور گوگل سے بھلے اس کو سرچ کرے, جو بھی کرے, لیکن جس ڈاکٹر سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ یا جس گروپ آف ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہو ان کی باتوں کو سوچیں سمجھیں اور جو بھی سوال ہے ان کے ساتھ کلیئر کریں تو بہتر ہوگا. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ جو سیلف ایگزامینیشن ہوتا ہے نا بریسٹ کا, وہ ہم کیسے بتائیں پیشنٹ کو کہ کیسے سیلف ایگزامینیشن کرتے ہیں اپنا گھر پہ خواتین کو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے اور وہ بتا نہیں پاتے. اس کی ویڈیوز ہیں, ہینڈ آؤٹس ہیں, ہر آپ اگر جہاں میموگرام کی مشین ہے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہے, ورنہ آپ جہاں سوال ڈھونڈتے ہیں گوگل پہ وہاں وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ہر خاتون کو اپنے آپ کو انڈرس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دونوں بریسٹ میں کوئی ڈسپیرٹی تو نہیں ہے. جیسا کہ میں بس میں ٹریول کرتی ہوں تو ایک لیڈی میرے پاس آئی اور جیسے انہیں پتہ چلا کہ بھئی میرا تعلق ایک میڈیکل فیلڈ سے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو ہے انہوں نے اپنے بریسٹ میں ایک سسٹ فیل کیے, تو لیکن ان کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی کہ وہ انہیں اس قابل نہیں بنا رہی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. تو اس وقت کیونکہ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا, کچھ نالج نہیں تھی, تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کسی اسپیشلسٹ سے معلوم کر کے بتاؤں گی.
تو میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن انہیں نہیں الاؤ کری، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر گھنشیام پلیز. ان کو ہمارے پاس ایوری وینسڈے اسپیشل بریسٹ کلینک ہوتا ہے پورا سیپریٹ، اور ایوری وینسڈے ایوریج کیسز ہماری بریسٹ کلینک کے 50 to 70 ہے، بٹوین 50 to 70 ایوری بریسٹ کلینک. ہم صرف بریسٹ کے پیشنٹ دیکھتے ہیں، تو آپ ادھر بھیج دیں. اور دوسرا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کا ٹریٹمنٹ ریسپانس بہت زبردست ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور تھرو دی اس کے ٹریٹمنٹ کورس چلتا ہے تو بہت اچھا ریسپانس ریٹ ہے. فیو کیسز ہیں جو ایگریسو ہوتے ہیں، باقی آلموسٹ میڈم کو زیادہ پتہ ہوگی، لیکن 98%، کیونکہ پچھلے 4 سال سے میں صرف بریسٹ اور تھائرائڈ دیکھ رہا ہوں، میں نے صرف 3 یا 4 ریکرنس کیسز دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے. جن کی پراپر ہاسپٹل جیسی جگہ کے اندر جو ہے جن کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوئی اس میں ریکرنس بہت کم ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر گھنشیام داس سے کہ جیسے فیمیل کے اندر جو ہے سائن سمٹم ہمیں پتہ پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بریسٹ کینسر کی طرف جا رہے ہیں، تو میل کے اندر ایسے کون سے جو اسپیسیفک سائن سمٹم وغیرہ ہوتے ہیں جس سے پتہ پڑے کہ یہ ان کے اندر جو ہے یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فیمیل میں پھر بھی ڈیلے آف ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے، لیکن میل میں تو کیونکہ میل میں بلکی بریسٹ ہے نہیں، اتنی فیٹی بریسٹ ہے نہیں، تو ان کو تو معمولی سی گلٹی ہوتی ہے تو بھی وہ آ جاتے ہیں. بہت سارے بینائن یا بہت سارے ایسے ہی تھوڑی سی فیل ہو گئی لائپوما یا اس طرح پیبرٹل، وہ میل تو اسی ٹائم ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہت سے میل جو ہیں سر وہ سسٹ اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈیلے بھی کرتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف نہیں دے رہی تو کیا پرابلم ہے. لیکن یوزلی میں نے جو 2-3 کیسز دیکھے ہیں سارے اولڈ ایج تھے میل. ینگ میل میں نے کوئی ابھی تک بریسٹ کینسر کا دیکھا نہیں ہے، باقی میڈم کا پتہ نہیں کیا ایکسپیرینس. جی میلز میں آپ کے پاس ڈاکٹر گھنشیام صحیح کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ آرام سے، لیکن میلز میں جنرلی بینائن ڈیزیزز اس طریقے سے ہوتی نہیں ہے، کینسر ہوتی ہے. باقی میلز میں جو آپ کو چیلنج آ سکتا ہے جب کو گائنیکومیزیا جس کو کہتے ہیں بریسٹ کی سائز بڑی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے. لیکن جنرلی اگر وہ ان کی ہوتی ہے تو بریسٹ کی کیونکہ سائز نہیں ہے، گٹلی ہوتی ہے اور نپل چینجز بہت جلدی ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک جی پلیز. میرا سوال نہیں ہے، میری صرف ایک گزارش ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہیلتھ نرسز ہیں اگر ہم انہیں صحیح سے استعمال کریں، کیونکہ ہمارے ہاں موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن جو ہمارے ہاں چھوٹا طبقہ ہے اس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے، یا ہمارے ہم جو عورتیں ہیں ان کو اتنا اچھا موبائل نہیں دیا جاتا جیسا ہمارا آپ جانتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے یا ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں. تو وہاں پہ ہمارے پاس انہی علاقوں سے نرسز لی جاتی ہیں، وہ اسی کمیونٹی کی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یا ان کو اپنی بات بتانا یا اپنے مسائل بتانا جو کہ بالکل ارلی سٹیج پر بھی ہیں وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے میڈم نے LHV کی بات کی اور میڈم کو معلوم ہے کہ میڈم نے بتایا کہ وہاں سے بہت اچھے ریزلٹس آئے اور بہت ارلی ایج پہ جو ہے وہ ارلی سٹیج پہ اس کی ڈائگنوزس ہوئی. تو بالکل یہی چیز ہے، ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور ہماری کمیونٹی ہیلتھ نرسز اور ورکرز جو سے ہیں وہ یہ کام اور بھی اچھے طریقے سے اور بہت ہی بیسک گراؤنڈس پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ایریاز ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ جائیں گے تو یہاں ہم پریونٹیو کر رہے ہیں، کیوریٹیو کر رہے ہیں، پر ہم وہاں اس پریونشن پہ نہیں جا رہے جہاں پہ ہم بالکل دے سکتے ہیں. ہم بریسٹ فیڈنگ پہ زیادہ زور کمیونٹی ہیلتھ نرسز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز دیتے ہیں، فیملی پلاننگ پہ بھی وہی کام کریں. تو ہمیں اسی گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے اگر ہمیں اسے زیادہ جلدی اریڈیکیٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. میڈم مبشرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پرنسپل ہیں جنا نرسنگ کالج کی. میڈم آپ فرمائیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراؤڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے نالج کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو وارڈ میں ہیڈ سسٹر ڈیوٹی کر رہی ہیں جنرل سرجری میں، جیسے یہ بریسٹ کے وارڈ میں ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ورکشاپ کروایا جائے. ڈاکٹرز کا تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن نرسز کا بھی اسی طرح کرایا جائے. جیسے میں ہیڈ سسٹر رہ چکی ہوں جنرل سرجری کی، تو آفٹر جب سب سے بڑا کام ہوتا ہے سرجری، اس کے بعد جو ہے وہ نرسز کا سارا کام ہوتا ہے پریکویشن کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس کی کمیونیکیشن، اس کو موٹیویشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ میں دیتی تھی اور ہمارے اس ٹائم جو ہے سب نرسز دیتی ہیں. اور ان کے لیے واقعی بہت میری اسٹوڈنٹ شاکرا نے بولا ہے تو واقعی حقیقت ہے کہ ہماری ورکشاپ ہونی چاہیے بہت. ٹھیک ہے، اور ہمیں نالج ملنی چاہیے، دیتے بھی ہیں اور اس کو پرووائڈ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر جیپال صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کا تعلق کیونکہ پاکستان میڈیکل کونسل سے بھی ہے، دیکھیں ہر پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ تک نہیں پہنچ سکتا
کہ جناب ہم جو بیسٹ اس شعبے کا ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے وہاں تک چلے جائیں. اور پھر آج کی اس مہنگائی کے دور میں ایک کمیونیکیشن بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اگر ہم بات کریں پورے پاکستان کی یا ہم سندھ کی بات کریں, اگر کراچی میں فیسلٹی ہے یہاں پہ جس طرح آج ہم جناح کی بات کر رہے ہیں, تو انٹیریئر سندھ کے اندر مختلف شہروں کے اندر تو ڈسٹرکٹ سطح پہ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کے نزدیک ہی انہیں تمام فیسلٹی مل جائے, کسی ایکسپرٹس کے پاس بہت دور نہ جانا پڑے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ جیسے ایک انسان ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں سب ثابت ہو, آنکھیں بھی, لیکن مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمارا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے یہاں کا نا, اس کے پاس ول پاور نہیں ہے. ابھی 70% آپ کو میڈیکل کالجز میں خواتین ملتی ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور ان میں بھیجنا ہے. اب کیسے بھیجیں گے؟ لازمی ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں بڑے شہر میں رہوں, تو ان کو الگ پیکیج دینا پڑے گا, ان کو ایک اٹریکشن دینی پڑے گی کہ یہ وجہ سے آپ کو جانا ہے. یا تو کچھ ٹائم پہلے جب میں میڈیکل میں نکل رہا تو اس زمانے میں وہ ایفیڈیوٹ لکھوا رہے تھے کہ آپ جو بھی نکلے گا تو اپنے ضلع میں 2 سال کام کرے گا. تو اس طرح کی یہ گورنمنٹ پیدا چیزیں کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جتنی پیریفرل ہاسپٹل ہیں, جو مطلب پرائمری ہاسپٹل ہیں, وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں. ڈاکٹر جائے تو صحیح, لیکن وہاں سامان نہیں ملے گا, سرجن کو سامان نہیں ملے گا, چیزیں نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا پریشر چند ہاسپٹلس پہ آ جاتا ہے. اگر ان کے علاقے میں ان کو فیسلٹی مل جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ جناح میں اتنا رش دیکھیں, سول میں ہم اتنا رش دیکھیں. آپ صرف جناح کی نہیں ہے, آپ کو SIUT پہ پریشر کیوں نظر آتا ہے سارا؟ کیونکہ ابھی SIUT نے پھر بھی کیا ہے کہ وہ سکھر تک گئے ہیں, دوسرے شہروں میں انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود SIUT پہ پریشر کم نہیں ہو رہا ہے, انڈس پہ پریشر. تو یہ جناح سول کا پریشر کم کیا جا سکتا ہے. اب جب NICVD کو آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں, اسٹروک کی انجیکشن اویلیبل کرتے ہیں, تو یہ ڈویژن میں کیوں نہیں ہوتی؟ چانکہ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہوتی؟ نواب شاہ میڈیکل کالج ہے, وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو بتاؤں, میرا دوست ہے جو کڈنی آپریشن کرتا ہے گیمس کے اندر, گمبٹ میں, جو ادیب رضوی کی طرف سے گیا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ آپ کڈنی کے آپریشن روز کیوں نہیں کرتے ہو, مطلب جو ٹرانسپلانٹ؟ اس نے بولا مجھے 15 دن میں اینستھیٹس دیا جاتا ہے جو نواب شاہ سے آتا ہے, مجھے روز دیا جائے تو میں روز کروں گا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ول پاور نہیں, یعنی خالی بلڈنگز خوبصورت بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, حل کر سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرح, فرمائیے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اویئرنیس پر پروگرامز کرتے ہیں, ہر ٹی وی چینلز پہ اور ہوتے ہیں, FM پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز پیپرز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون کہ ہم کسی کو کال کریں اسے میسج سن رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا اس معلومات کو صرف 1 مہینے تک محدود کرنا چاہیے؟ یہ پورے سال سلسلہ جو ہے یہ آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ تو خیر صرف بریسٹ کینسر کی نہیں, چھاتی کے کینسر, بلکہ اور جو کینسرز ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن پورے سارے سال ہی ہونی چاہیے. اور اس میں میں ایک بات ایڈ کرتی چاہوں گی کہ یہ کریکولم میں انکلوڈیڈ ہونا چاہیے. اسکول میں ہمارے یہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی کہ کیا کیا ڈیزیزز لاحق ہو جاتی ہیں. پرسنل ہائیجین ہو گئی, آپ کی کیسے اپنی باڈی کو پروٹیکٹ, کوئی آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہیں تو کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں. تو یہ ساری جو ایجوکیشن ہے یہ اسکول کالج لیول میں ہو جانی چاہیے, جو کہ آئی تھنک ہم لوگوں کو بعد میں جب مرض لاحق ہو جاتا ہے تب ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, گوگل پہ جاتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی آپ کہ کیسے جو ہے اپنے فنکشنز کو تھوڑا بہتر کریں؟ آئی تھنک آپ اگر دیکھیں تو ہم جیسے اویلیبلٹی کی بات کریں تو میموگرامز آپ کو اگر آپ کراچی کے پاپولیشن کے لحاظ سے میموگرام کی مشینز کراچی میں ناکافی ہیں, اور اگر آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو ایک حیدرآباد, ایک لاڑکانہ ایٹامک انرجیز کے ساتھ ہیں, اینڈ ود ڈیو اپالوجیز ان کی رپورٹنگ میتھڈالوجی از ناٹ ایز پر نیشنل گائیڈ لائنس اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنس. تو صرف مشین ہے, لیکن مشین کو وہ ٹرینڈ لوگ چاہیے ٹو رپورٹ دیٹ میموگرامس یا ٹو رپورٹ دیٹ. فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو ٹرینڈ ڈاکٹرز بھی چاہیے. میں اگر آپ جا کے کسی انٹیریئر میں بچھا دیں گے, میں کراچی میں چاہے جو کچھ بھی کرتی ہوں, اگر میرے پاس وہ پیتھولوجی, وہ ریڈیولوجی, وہ آپریٹو فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ایک اچھے کام کے لیے چاہیے, تو وہ نہیں ہونے چاہیے گی. گورنمنٹ سے میں ہمیشہ ریکویسٹ کر رہی رہتی ہوں, ہم اپنے ڈیٹا کے لیے ریلائی کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز پہ. ہمارے پاس نیشنل ٹیومر رجسٹری نہیں ہے.
تو آئی تھنک میں ہر ایک کے میں اگر اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہوں جو میرا ہے بٹ دیٹ از اے ڈیٹا آف ون انسٹیٹیوٹ. تو ہمارے پاس مختلف انسٹیٹیوشنل ٹیومر رجسٹری ہیں, پروونشل اینڈ نیشنل رجسٹریز نہیں ہیں. تو آئی تھنک اگر ہم کسی بھی امپیکٹ آف اینی انٹرونشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہونی چاہیے. اینڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی اویئرنیس اتنے سالوں سے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تو واٹ ہیز اٹ بینیفٹڈ. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں مقصد یہ ارلی ڈائگنوسس, تو کیا پہلے ہماری ارلی ڈائگنوسس کتنی تھی؟ ابھی بھی اگر میں دیکھیں میں اپنا ہی ڈیٹا شیئر کر سکتی ہوں بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو اینی, کہ پہلے اسٹیج 1 جو کہ پہلی اسٹیج ہوتی ہے, میں 94 سے ایک بریسٹ کلینک شروع کی تھی تو اٹ واز 2.5%. ابھی اگر میں دیکھ رہی ہوں تو اٹ از 8.5%. تو اتنے 25-30 سال میں ہم نے اتنا ہی سفر طے کیا ہے. لیکن میرا ڈیٹا از جسٹ ون انسٹیٹیوشنل ون پروونس کا ایک شہر کا ڈیٹا, اٹ از ناٹ ریفلیکٹنگ اے نیشنل ڈیٹا. شاید میں اگر یہاں سے پرائیویٹ ہاسپٹل کے بجائے گورنمنٹ ان کا ڈیٹا کچھ اور ہوگا, تو جہاں سلیکشن کرائٹیریا ہے شوکت خانہ میں ان کا ڈیٹا کچھ اور ہوگا. نہیں, ہم جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک نیشنل ڈیٹا ہمیں مختلف اداروں کا ملتا ہے, چاہے وہ WHO کا ہو یا ایٹامک انرجی کے حوالے سے ڈیٹا ہو. جیسے مثال تو موٹیلٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو 40,000 کا ہے کہ جناب ایوریج ڈیتھ ہوتی ہے بریسٹ کینسر سے, پھر 90,000 کا سے زیادہ لوگ جو ہے ڈائگنوز ہوتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ شیور کہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ٹرو اٹموسٹ آنیسٹی کے ساتھ ڈیٹا. تو گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ ہر سال کرتی ہوں اور ہر پلیٹ فارم سے کرتی ہوں کہ مینڈیٹری کر دے آپ کی نیشنل ٹیومر رجسٹری ہونا, اور جو بھی آدمی چاہے وہ پیتھولوجسٹ اور یا سرجن آنکولوجسٹ دیکھے اس کو CNIC کارڈ کے ساتھ نیشنل ٹیومر رجسٹری میں ڈالیں تاکہ ہم کو ٹرو فگرز مل سکیں. جی بہت شکریہ پینلسٹ کا, اور میرے سامنے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں آپ سب کو بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے, لیکن خالی اویئرنیس سے کام نہیں چلے گا. جیسا کہ ہمارے پینلسٹ نے بھی کہا, حکومت کو اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوگا. صرف پریشر جو ہے چند بڑے ہاسپٹلس کے اوپر ہے اور ہر ایک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ ارلی ڈسکور ہونا چاہیے, ارلی فیز کے اندر جو ہے چھاتی کے سرطان کا پتہ ہونا چاہیے, تو وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پاتے. اگر ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹلس بہتر ہو جائیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, اور ملک کی بڑی آبادی جو ہے غریب آبادی ہے, اگر اس کو یہ صحت کی سہولتیں جو ہیں فری مل جائیں اور ٹائم پر مل جائیں, تو پھر ہی اس کا اثر ہوگا, تو پھر اس اویئرنیس کا فائدہ ہوگا. ورنہ پھر جو ہے ہم اس کے وہ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے کہ جو کہ اس پورے مہینے بہت کچھ اویئرنیس دینے کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریزلٹس نہیں مل پا رہے ہیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال پاکستان کا.